پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما دی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانک اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا۔ تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں، دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں۔ جتنا استغفار زیادہ کریں گی دو فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں
برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بنین، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے، جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے، اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوسے شیطانی پہ استغفار کرے، اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا، اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپکے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو۔ جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، بیماری کوئی نہیں، خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا، سر چھپانے کا در دیا، جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، میں بہت خوش ہوں، تو اس تعریف پر
پر کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے بخیریت سکول سے واپس آ گئے ان کو دیکھتے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے تیار ہو گئے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمدللہ۔ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی، اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا کہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئی، پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے، اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں۔ جب آپ کا دل خوش ہو کسی بات پہ، سکون ہو تو کہو الحمدللہ۔ آپ کا خاوند گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا کہو الحمدللہ۔ ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خاوند کو کروا دیا کہو الحمدللہ۔ بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا کہو الحمدللہ۔ آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا کہو الحمدللہ۔ نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی کہو الحمدللہ۔ آپ سوئیں اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ۔ بھوک لگی تھی آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ۔ پیاس لگی تھی ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا، پی کر کہیں الحمدللہ۔ نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا، بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے، حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی الا ماشاء اللہ۔ تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا، حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا۔ اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خاوند دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ؟ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں، بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، بات کرتے ہوئے یہ کہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جیسے استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے نا، شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو؟ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں، یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی جو ہے تعریف کریں گے، الحمد کہا کریں۔ آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں، اور ہر وقت جس نعمت کو بھی دیکھو، ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس اس پر الحمدللہ کہہ دو۔ موٹا سا اصول یہ ہے۔ اس لیے جو صاحب عقل آدمی ہو اس کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں پہنچتی۔ ذہین آدمی، عقل مند آدمی عام گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دوسرا حیران ہو جاتا ہے۔
چنانچہ ایک شاعر گزرا ہے انوری، اس کو بادشاہ نے گھوڑا دیا اور اللہ کی شان کے گھوڑا اس نے گھر لایا تو گھوڑا رات کو مر گیا۔ اب اگلے دن انوری جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی گھوڑے کا حال سناؤ۔ اب اگر یہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ گھوڑا مر گیا تو بات بری ہوتی، بادشاہ کو غصہ آتا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو انوری نے شعر میں جواب دیا، یوں کہتا ہے، شاہ اسپے بانوری بخشید باد سر سر بگرد او نہ رسی، کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ این چنی بود تیز در رفتار، وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا، در شباشب آخرت برسید، ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے خود سو کے اس کو دوسرا گھوڑا انعام دے دیا۔ تو عقل مند آدمی جو ہوتے ہیں نا، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضرت اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے کی زندگی۔ اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم محرم، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا غموم و دہر، ساری عمر کے غم۔ اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا قصور و زہر، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا دخول و قبر۔ تو عقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں۔ اسی لیے جو طالب علم عقل مند ہوگا نا، وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا، اس کا سبق اسے بھولے گا نہیں، ایک دفعہ وہ دہرائے گا، تکرار کر لے گا۔ جیسے النقش کل حجر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گی۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے اسے لکھا، ایک جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ۔ ایک نے بھی 15 پارے لکھے اور دوسرے نے بھی 15 پارے۔ تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوطی نے کون سے لکھے۔ اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا نقطہ بس بتا دوں کہ سیوطی کی سین اور محلی کی میم، تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے؟ سین آتی ہے نا حروف ابجد میں، میم بعد میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیوطی نے الف لام میم سے لے کر 15 پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کہف سے لے کر آخر تک لکھے۔ اب یہ دیکھو، اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نقطہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب 7 آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ 7 نام یاد رکھنے بڑے مشکل، جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں۔ کیسے یاد کریں؟ اب ایک نقطہ سن لیجئے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا، آیاہما۔ اب ایک لفظ یاد کر لیں، آیاہما، تو پہلے الف سے آدم علیہ السلام، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا سے ہارون علیہ السلام، پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام اور آخری الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک لفظ سے آپ کو 7 نام ایک مرتبہ یاد ہو، یہ عقل ہوتی۔ تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں نا اپنے اسباق کے، ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں، اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق 1-2 لفظوں میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ عربی پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ آج کل عام ایک تاثر بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلباء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تاثر بہت پہلے کا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے، دہلی میں جامعہ امینیہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا، وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کی عقل کھلے گی، ذہن کھلے گا۔ اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا نا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ انگریز کا بچہ منہ دیکھنے لگ گیا، وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی۔ حضرت نے ایک طالب علم کو بلا لیا، اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب، 1 پیالہ پانی، آدھا بڑا ہو تو 2 پیالے پانی۔ ایک انگریز دہریہ تھا،
عام طور پر دہریے بھی ہوتے ہیں اور تھاوی کانا. تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر. کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس نے سب کائنات کو پیدا کیا. تو کہنے لگا نہیں مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا. تو جب انگریز نے کہا نا کہ مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا, تو وہ عالم ہنس پڑے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہنس کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا. اس نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی, دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے. تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا, پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ, ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاد سے کہنے لگا یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو وہ سمجھدار تھے, کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے نا, وہ بات کی تہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دیتے. ہمارے یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے, تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہیں کا. تو کسی بات پہ وہ غصے ہو گیا اور غصے ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ جہنم میں. تو وہ بیچارہ نوکر تھا وہ باہر چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا, آنا ہی تھا. تو انگریز نے پوچھا تجھے میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا جاؤ جہنم میں, پھر گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی میں باہر تو نکلا تھا تو وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, مجھے کوئی جانا ہی نہیں تھا. سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں, بہت نیک آدمی. اور اللہ کی شان کہ ترکی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے, چاروں طرف. چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کا بادشاہ اس سے ناراض ہوا, تو ناراضگی میں اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح کے دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. یعنی اس کو دھمکی دینا مقصد تھا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. تو سلطان حبیب نے جواب دلوایا کہ جناب دانت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں, زبان کو کچھ نہیں ہوا کرتا. تو بندہ غور کرے تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان تو کچھ نہیں ہوتا اور دانت تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہو, چنانچہ ایک عالم تھے تو ان کو ایک انگریز کہنے لگا آؤ ہم تم ایک متفقہ بات پہ عمل کر لیں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو, عیسائی بن جاؤ, بس ہم تم متفق ہو جائیں گے. اب یہ بات کتنی اس نے عجیب کی, لیکن وہ طالب علم ذرا سمجھدار تھا. کہنے لگا کہ متفق اس کو نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم دو متفق ہوئے, تو دو کی جگہ تین متفق کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا تین کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں بھی نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں پیغمبر اپنا, اور تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر کو مانا, من بعد اسمہ احمد, تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. اب تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے. تو دو کی بجائے تین متفق کیوں نہ؟ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے وہ پھر آگے بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انگریزی جان نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان پہ عرش پہ ستارے کتنے ہیں؟ تو طالب علم نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. کہ خاک پڑتے ہو, تمہیں عرش کے ستاروں کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں فرش کا پتہ نہیں, تم عرش کی باتیں کرتے پھرتے ہو. اس عقل کو استعمال کرنے سے انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا, شاہ جہاں کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا تھا, سعد اللہ خان اس کا نام تھا, اور تھا طالب علم, غریب گھرانے کا تھا, بچوں کو اچھا پڑھاتا تھا. بچے بڑے خوش ہوتے تھے. چنانچہ بچوں نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا وہ بڑا ذہین اور اچھا ہے. تو بادشاہ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیا کچھ دنوں کے لیے. جب جا کر دیکھا تو لائبریری بہت صاف ہے, ہر کتاب کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب منظر ہے. اس نے کہا کہ سعد اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اور کتابیں بھی محفوظ ہو گئیں. اس نے کہا جناب آپ کو جو لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے نا وہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے پیش کرتے تھے, لوگ ان غلافوں کو کباڑ بنا کے پھینک دیتے تھے. میں نے اتنا کہا کہ یہ مجھے لائبریری کے لیے چاہیے اور میں نے ان کو کتابوں کا غلاف
لباس بنا دیا جس سے کہ میری ساری کی ساری لائبریری کی کتابیں محفوظ ہو. اس نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار ہے, چلو اس کو مرغی خانے کا انچارج بنا کے دیکھتے ہیں. اس نے سعد اللہ خان کو مرغی خانے کا انچارج بنا دیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مرغیاں بہت موٹی تازی اور خرچہ بھی کوئی نہیں. بادشاہ بڑا حیران کہ خرچہ بھی کوئی نہیں اور مرغیاں بھی موٹی تازی. سعد اللہ خان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کے دسترخوان پر اتنے مہمان آتے تھے کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کو لوگ نالی میں بہا دیا کرتے تھے. میں نے صرف ان کو اتنا کہا کہ دسترخوان کا جو ٹکڑا بچا ہو, جو چیز بچے بس وہ محفوظ کر لی جائے. وہ ساری کی ساری خوراک اتنی تھی کہ آپ کے مرغی خانے کی ساری مرغیاں ہی اس پر پلتی رہی. بادشاہ پڑھ ہے نا, اتنا سمجھدار ہے. اللہ کی شان کہ اسی دن شاہ جہان کے خط ملا بادشاہ ایران کا. بادشاہ ایران نے خط لکھا تھا کہ تم اپنا نام بدلو اس لیے کہ تم شاہ ہند ہو. تم اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ شاہ جہاں کا تو مطلب کہ تم ہمارے ملک کے بھی بادشاہ ہو. اگر تم نے نام نہ بدلا تو میں تمہارے ملک پہ چڑھائی کر دوں گا. اب شاہ جہاں بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سعد اللہ جو ہے اس سے میں بات کرتا ہوں. چنانچہ سعد اللہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ایک مصیبت آ پڑی ہے. سعد اللہ نے اس کا جواب لکھوا دیا فارسی میں. جب بادشاہ کو ملا تو ایران کا بادشاہ بہت مطمئن ہو گیا. اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اس نے جواب میں لکھا کیا ہے. تو اس نے سعد اللہ کو بلا کے پوچھا کہ سعد اللہ تم نے جواب میں کیا لکھا؟ اس نے کہا جناب میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور جہاں کے عدد اور ہند کے عدد اگر نکالے جائیں تو دونوں 59 بنتے ہیں. تو چونکہ میں شاہ ہند ہوں اور جتنے عدد ہند کے ہیں اتنے جہاں کے ہیں تو میں نے برابر ہند یعنی عدد والے لفظ کو استعمال کر لیا ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سعد اللہ کو اپنا وزیر بنا لیا. چنانچہ شاہ جہان کے دور میں سعد اللہ خان بہت عزت والا وزیر گزرا تھا. طالب علم عقل سمجھ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر اتنی بڑی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. تو آج آپ لوگ بھی اگر اسی طرح اپنی سمجھ سے کام لیں, اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی میں بلندیاں عطا فرما سکتا ہے. اسی لیے جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا وہ بات کو بہت جلدی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے. ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نا مجمع میں تقریر کر رہے تھے. اب مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. تو انہوں نے ایک معمولی سا سوال, کوئی 2-4 کی ضرب تھی, تو ان کا خیال تھا کہ بلا لیں گے. انہوں نے ایک مسلمان کو کر کے پوچھا کہ تم جواب دو. وہ جواب نہ دے سکا. اور ہندو سے پوچھا تو ہندو نے جواب دے دیا. اب بات تو الٹ ہو گئی تھی نا کہ ہندو نے جواب دے دیا اور مسلمان نے نہ دیا, مگر تھے عقل مند. انہوں نے فوراً بات کو پلٹا, کہنے لگا او مسلیو تسی اتھے بھی بے حسابے تے اگے بھی بے حسابے, یا بھی بے حساب آگے بھی. اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے, اصل میں انہوں نے اپنی عقل کا استعمال. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں طلباء کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کی عقل اس کو زندگی کے ہر قدم پر کام آتی ہے, ہر قدم پر کام آتی ہے. اس لیے یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم تھے مگر نابینا تھے. انگریز ان سے سوال پوچھنے آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی حکمت ہے. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا انگریز. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم جو اندھے ہو تو تمہارے اندھے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اندھے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان کی سمجھ, انسان کی عقل. محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل, مراقبہ مشکل, عبادت مشکل, تہجد میں اٹھنا مشکل, یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے, پتے بھی, وہ خود بھی, اور ایک پودا بالکل تر و تازہ. کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے. آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے, نماز کو دل نہیں چاہتا, صبح اٹھنا چاہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت, فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, جو یہ کہتے ہیں نا ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا, اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے
وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دیا کسی نے. اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے. دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے جب تہجد کا ادا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند ہے، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا. سلا دیتے ہیں سب کو. پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں. ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تہجد کے وقت یہ آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں. اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. ایک ایسا نہیں کہ یہ خود ہو گئے تو کون ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو. جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی. اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت. اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہو. عربی پاکستانی فرمائے جو تمت کے زندگی عطا فرمائے اسلام. پھر اگر کرتے لفظ ہم ان اپنے متقی میں عطا فرما ملتا کیسے؟ مشایخ پہلی فرماتے روزوں کو کیا گیا جیسے کہ تم اللہ کو تقوی مندر رکھتا ہے اللہ کو تقوی، اور یا یہ سچ نبی ہر تقوی کو تقوی ان کے دل رہتا ہے سبب اور تقوی نبی سکھائی تو متقی. اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا. ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، کہتا گیا دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب صورت نظر نہیں آتی. چنانچہ لوگوں مائندے بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ہم پانی کو تر اور پانی نہیں، آپ کوئی انتظام ہے کہ ہمیں پانی مل جائے. فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا 1 ہفتے بعد پانی، اور یہ قحط ختم ہو جائے گا. اب دن گزرتے گئے کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو پھر فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں. اب کروں تو کیا کروں؟ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا کیونکہ گھر قریب تھا. دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے تھا، پانی نہیں تھا. دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا. اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما. اس نے جب اللہ سے مانگی تو شور اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب. اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر فرما لے، شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے مانگی رب انذرنی الی یوم یبعث، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ انک من المنذرین، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. جو پروردگار شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ کی دعا فرما لے. ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری کیوں نہیں قبول فرمائے. اس لیے فارسی کا شعر ہے دوستاں رخ کجا کنی محروستوں کو
آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہو کہ بنا نظر ڈالی؟ اے اللہ دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے، جب تو دشمن نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و رحیم ہے، اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئے گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ دل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑے، چہرے پہ دانے بنے، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑے، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہو جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی دور بنا دیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا، ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائی کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے I want to be like you۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو I want to be like you, I see some light on your face۔ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو۔ تو اس عاجز نے کہا کہ you can be even better than me، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا okay I am just coming۔
سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا، اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں MSc کی ہوئی ہے، اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے، اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں، میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو، اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے، آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ وہی بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا۔ اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے۔ ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیت ہو جاؤ، تم بھی بیت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا۔ اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لیں۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا۔ یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آپ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے۔ یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا؟ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا
ہوں میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں. ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی SHO گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. اس بیت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں. چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا. اس عاجز کا کلیگ تھا کسی زمانے میں. ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا, ہتھ کڑی لگی ہوئی, 2 پولیس والے ساتھ ہیں. یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا. اس نے MSc کیمسٹری کی ہوئی تھی, MBA کیا ہوا تھا, بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا. اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا. پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے. میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں. پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی. کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ. 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے. ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹ کر اپنے میکے چلی گئی. ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا آمنے سامنے گاؤں ہے. میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا پتہ چلا کہ بھابھی روٹ کے چلی گئی. میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں, وی آر سیم بلڈ, ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے. یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی, تعلیم یافتہ, اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا. پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا. اتنے اچھے اخلاق والا, اتنا پیارا نوجوان. کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا. میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں. ان کے گھر گئے, بڑے اچھے طریقے سے ملے, انہوں نے چائے بنائی, بسکٹ دیے, کھائے پیے. میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے, چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے, چلیں آپ گھر چلیں. بھابھی بھی تیار ہو گئی. اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا. سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا. جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بڑک اٹھا. اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی, بھائی بول پڑا. دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر. تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا, کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے. اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی. دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا. اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا. جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا, مر گیا. ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا. میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں, مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے. تو میرا بھائی تو بھاگ گیا. اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خاوند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے, یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے. پولیس آ گئی, میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا. ڈیڈ باڈی بھی مل گئی, گن بھی مل گئی, گواہ بھی مل گئے. جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا. مجھے جیل پہنچا دیا گیا, ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئی. میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے 1 حصہ بھی امید نہیں ہے. دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. میں دعائیں کرتا رہا. آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے. کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں. چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ. اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ کا کولیگ ہوں, اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں, ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. اب ایک بے گناہ نوجوان اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی. اتنی پیاری اس کی شخصیت, پرسنالٹی, اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے
ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو. کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے. آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج. اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار. چنانچہ اس عاجز نے اس کو یہی بیعت توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبے کا طریقہ بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں, ایک مصیبت میں مبتلا ہوں, ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی. وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا, پرنم آنکھوں سے چلا گیا. اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں, پھر چلا گیا. 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں, انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں. مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا. عاجز بڑا حیران ہوا, فوراً مہمان خانے میں پہنچا, دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے, بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طرف کیا. بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی, مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا. یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا, مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی. کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی یہ وہ گولی تو نہیں ہے. اب جب اس پر بات آگے بڑھی تو معاملہ شک میں آ گیا اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی. جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا. یہ نسبت کی برکتیں ہیں, اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب, ہم ان کو کہتے ہیں, جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیر سرپرستی چل رہا ہے, اپنے علاقے کے نواب ہیں. یہ عاجز بخاری شریف کی ابتدا کے لیے, افتتاح کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے, بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا MNA ہے, ممبر نیشنل اسمبلی, اور وہ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے. علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کے MNA بنا دیں گے. پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو, وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے آزاد اور ہر دفعہ MNA بن جاتا ہے. اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا. عوام اتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہے. بنیادی وجہ کہ وہ اربوں پتی انسان ہے. یہ پورا شہر جو آباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی, انہوں نے بیچی, لوگوں نے خریدی. اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بگڑا ہوا ہے. جوانی میں اس کے والد نے اس کو UK تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو گیا, اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے ماحول کو وہ یہاں خود لے کے آیا. دین سے اس کو کوئی مت نہیں. گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے. اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں. اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن چونکہ مالدار ہے, لوگوں کے کام کرواتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے, ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی, ہماری مصیبت دور کر دی, ہمارا کیس ختم کروا دیا. چونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑھا ہے, اس وقت اس کی عمر کوئی 65 سال کے قریب ہو چکی, تو اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کر لیں تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. اس عادل نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں, واپس جانا ہے. اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس عاجز کا سلام پہنچا دینا. جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریب کے لیے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش, حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیے تھے. اور MNA صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے, پھر کہنے لگے یار آپ کے پیر صاحب آئے تو میری بھی ملاقات کروانا. تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملاقات کروانی ہے. اس عاجز نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں تو بئس الفقیر علی باب الامیر, برا
گنگا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے، اور اگر آپ ملنے کے لیے آئیں گے تو نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ نعم الامیر بنیں گے، فقیر کے پاس چل کے آئیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے؟ جب حاجی صاحب نے جا کے اس کو کہا، اس نے کہا اچھا میری پجاروں نکالیں، وہ تو وہی مدرسے میں ہی آ گیا۔ مدرسے کے طلباء نے دیکھا کہ MNA صاحب آ گئے، وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا، نہ جمعہ میں، نہ مسجد میں، نہ عید میں، یہ تو بندہ ہی اور طرح کا تھا۔ خیر وہ مدرسہ میں آیا، اس عاجز کے پاس کمرے میں بیٹھا، اس عاجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی، سنتا رہا۔ پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں، اور جس کے پاس ہو ہی گناہ، نیکی ہو ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ اس عاجز نے سمجھایا کہ نہیں، آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں، گناہ بھی ہیں۔ کہنے لگا میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھو، نیکی صرف مصلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں کرتا ہوں۔ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ دکھ اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے، بس مسلح کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں۔ آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہے، مگر چونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لیے ایمان سلامت ہے۔ آپ خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں میرا ایمان تو پکا ہے۔ میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل۔ کہنے لگا جی اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اس عاجز نے اس کو یہی بیت کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ عاجز واپس آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا۔ اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گٹر کے اندر بہا دو۔ بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی ماڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آ گئی، میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتی تھی، آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ جو 8-10 ماڈل قسم کی تھیں ان میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ روپے دے کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو، اپنا گھر بساؤ، آج کے بعد اس گھر میں تم نے نہیں آنا۔ ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی۔ اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میری زندگی کے 65 سال گزر گئے، میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہیں بیٹھے اس نے منسٹر آف ریلیجس افیئرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ 35 سال سے MNA ہیں، آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز اے اسپیشل کیس ابھی بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکسٹ ڈے اپنے شہر سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے حاجیوں کے ایک گروپ کا اسے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حج کے سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا زر خرید غلام ہے، ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے، کھانے لا رہا ہے، حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی۔ چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑھی والی سنت سجانے کی نیت کر لی۔ اب یہ حج کے بعد واپس آیا، لوگ حیران، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ ریش سجی ہے، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب شہر کے علماء کو پتا چلا تو سب علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری سے بنتی نہیں تھی، اب یہ نیک بن گیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارکباد دیں۔ چنانچہ شہر کے 30-35 علماء ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں باہر بیل ہوئی، نوکر سے کہا کہ دیکھو
دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی علماء ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں آیا، سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں، پھر میں آپ کو حج کی کارگزاری سناؤں گا۔ علماء بیٹھ گئے، گھر آیا، بیوی کو کہا کہ اتنے علماء ہیں ان کے لیے زمزم کھجوریں دے دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم ڈالنے لگی، ان کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب بیوی زمزم لے کر آئی تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پہلی زندگی دیکھیں کیا تھی، اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیت کی برکت سے موت کیسی عطا کی۔ حج کر کے آئے ہیں، معافیاں مانگ کے آئے ہیں، چہرے پہ سنت سجائی، سر پہ ٹوپی ہے، باوضو ہے، عصر کی نماز پڑھی، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ان سے بیعت کی اور اس کے بعد اس عورت کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہ رہا۔ 20 سال گزر گئے، اور 20 سال گزرنے کے بعد جب اس عورت کی وفات کا وقت آیا تو وہ عورت کہتی تھی کہ وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ 2 مرتبہ اس نے کہا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ بیعت کی نسبت کی ایک برکت ہوتی ہے جو بندے کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا جوان بیٹا امریکہ میں 18 سال 17 سال کی جو عمر کو پہنچا تو وہاں کے کلبوں میں وہ پھنس گیا۔ والد اتنا پریشان، والدہ اتنی پریشان کہ کوئی حد نہیں۔ اب انہوں نے ساجد کے سامنے رونا رویا۔ ساجد نے کہا بھائی جیسا کیسا ہے بس اس کو بیعت کروا دو، اور پھر برکت دیکھو نسبت کی کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس بچے نے والدین کی بات مان کر بیعت کر لی اور یہ نہ سمجھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اب مشائخ کی دعاؤں میں اس کا حصہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا شروع کیا۔ 1 سال کے اندر وہ بچہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نیو یارک میں میرے پیچھے ایک وقت میں 10 لڑکیاں ہوتی تھیں جو مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی تھیں، میں ایک کا فون بند کرتا تھا اور دوسری کا اٹینڈ کرتا تھا، دوسری کا بند کر کے تیسری کا اٹینڈ کرتا تھا، اور 10 کی 10 کو پتا تھا کہ اس کا 10 سے تعلق ہے، مگر سب کمپیٹ کر رہی تھیں کہ اس کو کون اپنا لے۔ اس گناہ بری زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو توبہ کی توفیق دی۔ اس وقت ایک دارالعلوم میں رابعہ کے اندر وہ پڑھ کر عالم بن رہا ہے۔ ایسی زندگیاں اللہ بدلتے ہیں۔ حالانکہ 18 سال کی عمر میں ایسی گندی عادتوں میں اور لڑکیوں کے ماحول میں، اور وہ بھی انگریز لڑکیاں، انسان کا نکل آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑوں ہمارے مشائخ کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے سلسلے میں اوپر جو لوگ گزرے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والے سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ری یونین میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے ایک عالم بیت تھے اور ان کے سب بیٹے اور بیٹیاں عالم، حافظ، قاری، عالمات، حافظات، قاریات تھی۔ این خانہ ہم آفتابت، اس گھر کا ہر فرد سورج چاند کی طرح چمکتا تھا، لیکن ایک ان کا بیٹا جس نے فرانسیسی زبان پڑھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا، وہ لڑکا ایسے ماحول میں پھنسا کہ سرے سے دہریہ بن گیا۔ اب گھرانہ علماء کا اور ایک بیٹا ان میں سے دہریہ، بے عمل بے نماز نہیں، وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ وہ عالم یہ واقعہ خود سنانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی راتوں کو روتے روتے رہ جاتے کہ یہ ہمارے گھر میں سے ایک بچہ کیسا نکل آیا، کسی کو بتا بھی نہ سکتے۔ میں مسجد کا پیش امام، لوگوں میں میری اتنی عزت قدر، میرے بچے اتنے نیک، میری بیٹیاں اتنی نیک، اور ان میں سے ایک گھر کا فرد وہ دہریہ بن گیا۔ کہنے لگا ہمارے حضرت بھی آتے تو ہم شرم کے مارے ان کو بھی نہ بتا سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مریض کو چاہیے کہ ہر بیماری اپنے ڈاکٹر کو بتائے تب علاج ہوگا، اسی طرح مریض کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی ہر بیماری کی اطلاع شیخ کو ضرور دے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اگر مریض شرم کرے کہ میں ڈاکٹر کو بیماری کیسے بتاؤں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح مریض شرم کرے کہ میں اپنا یہ گناہ کیسے بتاؤں تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔
ہمارے مشائخ نے کہا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے دل کا حال اس طرح کھولے جیسے کوئی لڑکی اپنی ماں کے سامنے اپنا سب کچھ کھول دیتی. تو خیر ایک دن انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے دل کا غم کہہ ڈالا. حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیعت کروا دو. ان کا حضرت وہ تو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے, وہ بیعت کہاں ہوگا؟ حضرت نے کہا آپ والد ہو, اسے سمجھا بجھا کے بیعت کروا دو. اب اس کے والد نے بات کی. لڑکا کہنے لگا نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ نبی کو مانتا ہوں نہ اسلام کو مانتا ہوں, میرا کیا واسطہ؟ والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب بیعت ہیں, تم بھی بیعت کر لو. جب زیادہ پش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ لوگوں کی مجبوری سے میں بیعت تو کر لیتا ہوں مگر میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو کرنے کے لیے کچھ کہا بھی نہیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا, کچھ نہ کرے, فقط بیعت کے کلمات پڑھے اور پھر اس کی برکت آپ دیکھیے. چنانچہ ماں باپ نے پھر اگلے دن سمجھایا حتیٰ کہ اس بچے نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے. وہ نہ سمجھ سکا کہ کسی اللہ والے کے پڑھانے پر جو یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس توبہ کو ایک نسبت ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ. اب کیا ہوا کہ وہ گھر میں تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا. اب بیعت کی برکت کے بعد اس کے دل میں حضرت کی عقیدت محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی. چنانچہ کبھی وہ گھر سے کھانا لا کے حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا, کبھی پانی لا کے دے دیتا, کبھی دروازہ کھول دیتا, کبھی محفل میں بیٹھ کے 2 باتیں سن لیتا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو ایسے بدلا, اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا, نمازیں شروع کی, چہرے پہ سنت سجائی, اپنی وضاقتہ مسلمانوں والی بنائی, تہجد گزار بن گیا. اور اگلے 2 سالوں میں اس نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ 2 سالوں کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی. وہ پروفیسر یونیورسٹی کا, پھر اس نے دین کا کام کیا. اس وقت ہزاروں طلباء نوجوانوں کے لیے وہ شیخ اور مرشد بن کے کام کر رہا. یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ دہریوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لے لیا کرتے. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے. چنانچہ ہمارے ایک دوست حافظ صاحب تھے, ایسی ایمان کی حفاظت, انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور اپنے بھائی کو کہتے ہیں اس عاجز کا نام لے کر کہ حضرت صاحب کو میرے سلام دے دینا اور تم گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس حافظ صاحب نے کلمہ پڑھا اور مسجد میں وہیں ان کی وفات ہو گئی. ایسی موت اللہ دیتے ہیں ایمان والی. یوں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. ہمارے ایک دادا پیر خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ فرماتے تھے کہ جس بندے نے اس عاجز سے بیعت کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہی, اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. ایسی مقبول دعائیں ہیں ہمارے مشائخ کی کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ آخری سنا کر بات مکمل کروں گا. ہمارے اپنے محلہ میں اس عاجز کے کلاس فیلو ہیں. الحمدللہ اس عاجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے, اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے, اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے, اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے. الحمدللہ